فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنی خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ ایک تو بڑی گواہی ہے نا جو الست بربکم، ہماری روحوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، اس پہ قائم رہتے ہیں، اور دنیا میں بھی اولو العلم قائما بالقسط ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ ٹاپک کئی جگہ ہے کہ اہل ایمان کی نشانی ہے، چاہے ان کو اپنے ماں باپ بھی بچے اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی کسی معاملے میں، تو وہ انصاف سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہے ویسے ساری کتابی باتیں، پریکٹیکلی اس میں چلنا بڑا مشکل ہے سر، بہت مشکل ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنی اولاد کو ڈانٹتے ہوں ان کے برے اعمال کے اوپر، جب ان کی شکایت آئے؟ سارے ماں باپ کہتے ہیں میرے منڈے نے کدے کچھ کیتا ہی نہیں، جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا، اور یہی شے پھر جو ہے وہ بچوں کو بگاڑ دے۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، انصاف کے اوپر قائم رہیں گے، اللہ کے حضور بھی بچیں گے اور اولاد کی تربیت بھی ہوگی، تبھی اولاد پہ آپ کی ڈیٹرنس ہوگی نا۔ اگر اولاد کو یہ پتا ہو کہ میرے ماں باپ نے خام خواہ میری سائڈ لے لینی ہے تو وہ اور حرکتیں کریں گے بری، اور جن بچوں کو یہ پتا ہو کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے نہیں چھوڑنا، انہوں نے تو انصاف پہ قائم رہنا، تو وہ تو پھر سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو شے ملے گی، تو ان حرکتوں سے بھی باز آئیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تو ظاہری حفاظت ہے نا کہ نماز قضا نہ ہونے دیں، پروٹوکول سے جماعت سے پڑھیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز جو نیک عمل کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے ہیں اور برائیاں کر کے وہ نیک عمال ہی برباد کر دیں، وہ سنبھال کے رکھیں۔ نمازوں اور نیک عمال کی حفاظت اس صورت میں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد ایسے کرتوت نہ کر بیٹھیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ ظاہر الٹیمیٹلی تو نیکیاں گناہ تولے جائیں گے نا، اگر کسی نمازیں پڑھی ہیں اس سے زیادہ گناہ کیے ہیں تو ان نمازوں نے تو اس کو کوئی نہیں بچانا، گناہ تو وہ نیکیوں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جیسے نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اس طریقے گناہ بھی تو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں الٹیمیٹلی، اس طریقے سے۔ اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ پھر عزت والی جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پس ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، یعنی قریب ہے کہ آپ پہ جھپٹ پڑے۔ آج بھی آپ کسی کے سامنے قرآن پیش کریں اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ لگے گا ایسے جناب آپ کو پڑ جائے۔ عن الیمین وعن الشمال عزیم، ایک گروہ دائیں سے دوسرا بائیں سے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ ایمان و عمل کے بغیر ہی اسے نعمتوں والی جنت دے دی جائے گی؟ کلا، نہ، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ دوویں جہانی مٹھے باہو، یہ نہیں ہوئے گا۔ کلا، نہ، انا خلقناہم مما یعملون، بے شک ان کو خوب پتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ مما یعلمون، ان کے علم میں ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے، ایک بے قدر پانی سے، اور انسان میں پھر اتنی اکڑ۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اب یہ پھر وہ لا آ گیا۔ اے لا دیکھو قرآن کی کتنی ہے۔ اچھا لا جو ہے نا وہ ویسے ایک بار بندن لا دیں ہے، یہ سٹائل ہے قرآن کہ جتنے فرسودہ نظریات ہیں نا، آپ کا کلمہ بھی کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ لا سے نہیں، پھر آگے بات کی جاتی ہے نہیں کوئی الہ سوائے اللہ، وہاں تو پھر سوا بھی ہے نا، یہاں تو صرف ہی نہ ہے۔ فلا، پس نہیں، سارے نظریات باطل ہیں۔ اقسم برب المشارق والمغارب، قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ انا لقادرون،
بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کئی مشرقوں اور کئی مغرب. اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے. رب المشرقین والمغربین بھی ہے, رب المشارق والمغارب بھی ہے, اور رب المشرق والمغرب بھی. اس میں نے بتایا تھا کہ بھئی ایک مشرق اور ایک مغرب تو سب کو پتہ ہے, ورنہ روزانہ زمین کے ریفرنس سے جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ایک نئی اورینٹیشن سے ہوتا ہے. اسی تو آپ دیکھیں سورج آہستہ آہستہ سردیوں میں شفٹ ہو جاتا ہے. سردیوں کی مغرب اور ہوتی ہے اور گرمیوں کی اور 365 دن روزانہ ایک نئی اورینٹیشن سے وہ طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. آہستہ آہستہ ٹریول کرتے کرتے آپ دیکھیں گے گرمیوں میں سورج یہ مغرب ہے نا اس وقت آلموسٹ, تو مشرق سے سورج نکل کے یہاں مغرب میں طلوع ہوتا ہے, اس لیے گرمیوں میں لمبے دن ہوتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکل کے تھوڑا ادھر مغرب, پھر کرتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے سردیوں میں یہاں سے نکل کے یہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے. تو 365 مشرق ہیں اور 365 مغرب, اور ان کے دو ایکسٹریمز بھی ہیں. وہ دو ایکسٹریم جو ہیں وہ رب المشرقین و رب المغربین. اور پھر اس اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کی نہیں مشرق اور مغرب ہے. امریکہ میں رات ہوتی ہے, یہاں پہ دن ہوتا ہے, یہاں پہ دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے. اور کئی مشرقیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے تو مشرق ہے, کسی اور کی مغرب ہے, اور ہماری جو مغرب ہے وہ ان کی مشرق بن رہی ہوتی ہے. ہمارا جو یہ مغرب میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کہیں نکل بھی رہا ہوتا ہے نا, ان کے لیے وہ مشرق ہوتی ہے, ہماری وہ مغرب ہوتی ہے. تو قسم ہے تمام مشارق اور مغارب کے رب کی, بے شک ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں. کس پہ؟ علی ان نبدل خیرا منہم, کہ ہم تم سے بہتر لوگ لے آئیں, تمہیں یعنی دنیا سے ختم کر کے بہتر لوگ لے آئیں. وما نحن بمسبوقین, اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو نافرمانوں کو برباد کر کے سارے نیکوکار یہاں پہ آباد کرتے ہیں. یہ جو ڈھیل مل رہی ہے دنیا میں, اس کو یہ اللہ کی کمزوری کوئی نہ سمجھے. فذرہم, تو اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے. یخوضوا ویلعبوا, یہ اپنی خرافات کے اندر مگن رہیں, کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں جو ہمارے ملاقات کے وعدے کا دن. یہ بڑی دھمکی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا راضی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اے نبی اپنے مخالفین کو بھی چھوڑ دیں. اگر ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو ہم یہ ڈھیل خود دے رہے ہیں تاکہ عذاب ان پر زیادہ واجب ہو جائے اور یہ اپنے انجام کو پہنچے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا, یہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے. کس طرح؟ کأنہم الی نصب یوفدون, اس مانند جیسے وہ بتوں کے جو تھان تھے ان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. یعنی دنیا میں جس طرح یہ جتنے ذوق و شوق کے ساتھ شرک کی اماجگاہوں کی طرف جاتے تھے نا, اسی طریقے سے قیامت والے دن یہ کھینچے چلے آئیں گے میدان معاشر کی طرف قبروں سے نکل کے. اچھا, یہ انسان کو اختیار کوئی نہیں ہوگا اپنے اوپر, کوئی سائن بورڈ نہیں لگے ہوں گے کہ جناب اتنے جمع ہونا ہے سارے نے, نہیں, یہ بلٹ ان ہوگا. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سکھانا نہیں پڑتا دودھ کیسے پینا ہے, اسے آپ فیڈر منہ میں ڈالیں پینا شروع کر دیتے. چوزوں کے بچوں کو آپ دیکھیں, ان کو پانی پینا کو سکھاتا ہے؟ مارکیٹ سے آپ چوزے لیں, وہ ماں کے ساتھ تو نہیں ہوتے, وہ تو فارمی چوزے ہوتے ہیں نا, انہوں تو ماں دیکھی بھی نہیں ہوتی. آپ گھر لائیں, کھانا پینا بھی ان کو آتا ہے, پانی پینا بھی آتا ہے. تو جب مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا نا, اس کو خود بخود ہی ان کے اندر پروگرامنگ ہوگی دماغ میں, سب لوگ نکل کے ایک ہی طرف بھاگ رہے ہوں گے. پتہ کسی کو نہیں ہوگا کہ کیوں جا رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہوگا ادھر ہی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ جس طرح یہ ذوق و شوق سے اپنی یعنی بتوں کی عبادت گاہوں کی طرف جاتے تھے نا, اسی طریقے سے بے اختیار یہ میدان محشر میں جمع ہو رہے ہیں. خاشعۃ ابصارہم, لیکن پھر مسئلہ اور ہوگا, اس دن ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ, ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ظاہر پتہ ہوگا دنیا میں کیا کرتوت کیے ہیں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا, پیغمبروں کے وعدے سچے ہونے کا دن آ گیا. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, یہ ہے وہ دن جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. آج یہ وعدہ پورا ہو گیا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا